السلام علیکم دوستوں، یہ دنیا عارضی ہے اور ہمیں یہاں سے کسی نہ کسی دن تو چلے ہی جانا ہے اور موت برحق ہے جو ہر ایک کو آ کر ہی رہے گی۔ لیکن آج کی اس ویڈیو میں آپ کو دنیا کی کچھ ایسی مشہور تصویروں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جو موت سے چند منٹس پہلے ہی لی گئی تھیں، جو کہ نہایت ایموشنل ہیں اور ان کے پیچھے کی سٹوریز بھی میں آپ کو بتاؤں گا، تو اس ویڈیو کو لاسٹ تک لازمی دیکھیے گا۔ دوستو، جینی ریبیرا ایک 43 سالہ سنگر تھی۔ اس نے اپنا میوزک کیریئر 1992 میں شروع کیا تھا۔ 9 دسمبر 2012 کو جینی اپنے 6 اور ٹیم ممبرز کے ساتھ میکسیکو میں پرفارم کرنے کے لیے جا رہی تھی۔ اس کی فلائٹ رات 3 بجے کی تھی۔ یہ جو تصویر آپ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، یہ اس کے مینیجر نے لی تھی، جو کہ اس کی زندگی کی آخری تصویر تھی۔ جب یہ لوگ جہاز میں سوار ہونے کے لیے جا رہے تھے تو جہاز میں سوار ہوتے ہوئے اس نے یہ تصویر انسٹاگرام پر پوسٹ کر دی تھی، لیکن یہ کیا جانتے تھے کہ یہ تصویر ان کی زندگی کی آخری تصویر ہوگی۔ اور کچھ ہی دیر کے بعد یہ خبر آنے لگی کہ ان کا جہاز کریش کر گیا ہے اور سب مسافر مارے گئے ہیں۔ اور دوستوں، حیرت انگیز بات تو یہ ہے کہ جہاز کے کریش ہونے کی وجوہات بھی سامنے نہیں آ سکی۔ اور دوستوں، انویسٹیگیشن کرنے پر پتا چلا کہ اس حادثے سے پہلے جینی کو قتل کی دھمکیاں دی جا رہی تھیں۔ دوستوں، یہ سچ میں بہت زیادہ عجیب سٹوری ہے۔ دوستوں، یہ جو اب آپ اپنی اسکرین پر تصویر دیکھ رہے ہیں، یہ ہٹلر کی زندگی کی آخری تصویر تھی۔ ہٹلر نے خودکشی کی تھی کیونکہ اس کے برے دن شروع ہو چکے تھے اور وہ وقت تھا ورلڈ وار 2 کا، یعنی جنگ عظیم دوم کا۔ ہٹلر نے جب پولینڈ پر حملہ کیا تو جوابی کارروائی میں برطانیہ، فرانس اور امریکہ نے ایک ہو کر ان کو منہ توڑ جواب دیا اور جرمنی کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا۔ 1945 میں ہٹلر کے مشیروں نے اس کو مشورہ دیا کہ یہ کہیں روح پوش ہو جائے کیونکہ جرمنی بہت تیزی سے جنگ ہار رہا تھا اور اب اس کی جان کو خطرہ تھا۔ ہٹلر کو یہ ڈر لگا ہوا تھا کہ اس کو مار کر اس کی لاش کی بے حرمتی کی جائے گی اور اس کو تاریخ میں ایک برے نام سے یاد رکھا جائے گا۔ تبھی اس نے خودکشی کرنے کو ترجیح دی۔ 29 اپریل 1945 کو صبح کے 2:30 بجے ہٹلر نے اپنی گرل فرینڈ ایوا براؤن کے ساتھ ایک بنکر کے اندر شادی کر لی اور اسی کے 40 گھنٹے کے بعد اس نے خودکشی کر لی تھی۔ اور یہ جو اپنی اسکرین پہ ابھی آپ تصویر دیکھ رہے ہیں، یہ اس کی زندگی کی آخری تصویر تھی۔ دوستو، کہتے ہیں کہ جرمن فوجیوں نے اس کی لاش کو آگ لگا دی تھی تاکہ امریکن آرمی اس کی لاش کی بے حرمتی نہ کر سکیں۔ دوستو، یہ جو تصویر اب آپ دیکھ رہے ہیں، اس میں 2 بوڑھے میاں بیوی ہاتھ پکڑے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ الیگزینڈر اور جینیٹ دونوں کی عمر 95 سال تھی اور ان کی شادی کو 75 سال ہو چکے تھے۔ امریکہ میں رہنے والے ان دونوں میاں بیوی کی شادی 1940 میں ہوئی تھی۔ یہ دونوں جب 8 سال کے تھے، یہ تب سے ایک دوسرے کو جانتے تھے۔ ان کی شادی ہوئی اور ان کے 5 بچے پیدا ہوئے، لیکن اس کے بعد بھی دونوں میاں بیوی کی آپس میں محبت بے مثال تھی۔ ان دونوں کی ایک عجیب آخری خواہش تھی کہ یہ دنیا میں ایک ساتھ رہنے کے ساتھ ساتھ اب جب ان کا آخری وقت آیا ہے تو یہ دنیا سے جائیں بھی ایک ساتھ ہی، یعنی کہ یہ ایک ساتھ مرنا چاہتے تھے۔ 2015 میں الیگزینڈر کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ اس کو ہاسپٹل لے جایا گیا اور کچھ ہی دیر کے بعد اس کی بیوی جینیٹ کی طبیعت بھی بگڑ گئی اور اس کو بھی ہاسپٹل لے جایا گیا۔ یہ دونوں ہاسپٹل میں بھی ایک ساتھ ہی تھے اور انہوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ تھاما ہوا تھا اور یہ ان کی زندگی کی آخری تصویر تھی۔ سب سے پہلے الیگزینڈر اس دنیا سے گیا اور اس کے کچھ ہی گھنٹوں کے بعد جینیٹ بھی اس دنیا سے چلی گئی اور انہوں نے اس وقت تک ہاتھ نہ چھوڑا جب تک یہ دونوں اس دنیا سے نہ چلے گئے اور یوں ان کی آخری خواہش بھی پوری ہو گئی۔ دوستوں، یہ سچ میں محبت کی ایک بے مثال کہانی تھی۔ دوستوں، یہ جو اب آپ تصویر دیکھ رہے ہیں، یہ 2 اسٹوڈنٹس کی ہے۔ ایک کا نام کرس کریمرز تھا اور دوسری کا لیزانے فون تھا۔ ان کا تعلق نیدرلینڈ سے تھا۔ 1 اپریل 2014 کو یہ دونوں پناما میں اپنی چھٹیاں گزارنے کے لیے موجود تھیں۔ یہ پناما کے جنگلات میں ہائکنگ کر رہی تھیں اور یہ تصویر انہوں نے اسی جگہ پر لی تھی جو کہ ان کی زندگی کی آخری تصویر بن گئی۔ اس کے بعد یہ دونوں لڑکیاں غائب ہو گئیں اور اس کے بعد بہت ڈھونڈنے کے بعد بھی یہ دونوں لڑکیاں کبھی نہیں ملیں۔ ان کا سارا سامان، جس میں ان کے فون بھی شامل تھے، وہ اسی جگہ سے ملے جہاں سے یہ تصویر کھینچی گئی تھی۔ لیکن دوستو، پراسرار بات تو یہ تھی کہ اس پورے جنگل کا کونا کونا چھاننے کے بعد بھی ان کے جسم کی ایک بوٹی تک نہیں ملی، کیونکہ یہ ایک انٹرنیشنل نیوز بن چکی تھی۔ اسی لیے اس کیس کی اچھی خاصی چھان بین کی گئی، لیکن کچھ ہاتھ نہ لگا اور ان کا کیس آج بھی اوپن ہے۔ اور دوستو، یہ جو اب آپ آخری تصویر دیکھ رہے ہیں، یہ تصویر گیری سلاک اور اس کی ماں پیٹرا سلاک کی ہے۔ یہ دونوں ملیشیا ایئر لائنز فلائٹ MH17 میں بیٹھے ہوئے تھے اور یہ تصویر انہوں نے جہاز میں بیٹھنے کی کچھ دیر بعد ہی کھینچی تھی، جو کہ ان کی زندگی کی آخری تصویر بن گئی تھی۔ یہ جہاز کہیں غائب نہیں ہوا تھا، نہ ہی یہ کہیں گر کر تباہ ہوا تھا، بلکہ یہ وہ جہاز تھا جس کو 17 جولائی 2014 کو دہشت گردوں نے میزائل مار کر تباہ کر دیا تھا۔ جہاز میں موجود تمام مسافر مر چکے تھے اور یہ تصویر ان دونوں ماں بیٹے نے جہاز میں بیٹھنے کے کچھ ہی منٹس کے بعد لی تھی اور اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر پوسٹ کر دی۔ لیکن یہ لوگ اس بات کو نہیں جانتے تھے کہ یہ
تصویر ان کی زندگی کی آخری تصویر ثابت ہوگی۔ دوستوں اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اس طرح کی اور ویڈیوز بناؤں تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ بیل کا آئیکن آ رہا ہوگا اس کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی آپ کو نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ تو بس اس ویڈیو میں اتنا ہی تھا۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔